السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں بیوی کے درمیان رات کا حصہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ دونوں میاں بیوی اپنے کام وغیرہ سے مکمل فارغ ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ بند کمرے میں وقت گزارتے ہیں، اور یقین جانیں یہی وہ خوبصورت وقت ہے کہ اپنی ازدواجی زندگی کو خوب سے خوب تر بنایا جا سکتا ہے۔ اس وقت بیوی کی باتیں سنی جائیں، کچھ اپنی باتیں سنائی جائیں، بیوی سے دن بھر کے کام کا احوال پوچھا جائے، دن بھر کے کاموں میں بیوی کی تعریف کی جائے، بیوی کی خوبصورتی کی تعریف کی جائے، بیوی سے دل لگی کی باتیں کی جائیں، اس سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ یہ اعمال بہت زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ دونوں میاں بیوی ہی دن بھر کے کام سے تھکے ہارے آرام کے لیے بستر پر آتے ہیں، تو انہیں ایک دوسرے کے پیار بھرے محبت بھرے الفاظوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ دونوں کے منہ سے نکلے الفاظ سیدھے ایک دوسرے کے دل میں اترتے چلے جاتے ہیں، بشرطے کہ دونوں کے درمیان موبائل اور ٹیلی ویژن جیسی فضول چیزیں نہ ہوں۔ میاں اور بیوی دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہے کہ موبائل اور ٹیلی ویژن کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو پیار اور محبت کے ساتھ وقت دیا جائے۔ دن بھر میاں بیوی اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اور ایک رات کا وقت ملتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو وقت دیں، اور اگر ایسے میں شوہر اپنے موبائل میں مصروف رہے، بیوی اپنے موبائل میں، تو جناب معاف کیجیے گا، یہ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی نہیں ہے، بلکہ ایک رسمی ازدواجی زندگی ہے، جہاں بس رسمیں پوری ہو رہی ہیں کہ صبح اٹھ کے کام پر چلے گئے اور بیوی گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، رات کو آئے، کھانا کھایا، باہر راؤنڈ لگا کر آیا، موبائل استعمال کرتے کرتے سو گئے۔ یقین جانیں یہ رسمی ازدواجی زندگی ہے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی میں ایک دوسرے کو وقت دینا بہت ضروری ہے، ایک دوسرے سے دل لگانا بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کی قدر بہت ضروری ہے، ایک دوسرے سے پیار کی باتیں، محبت کا اظہار بہت ضروری ہے۔ اس موبائل فون نے رشتوں میں بہت دوریاں پیدا کر دی ہیں۔ موبائل فون کا استعمال غلط نہیں ہے، لیکن بے وقت موبائل کا استعمال نہ صرف صحت کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ رشتوں میں بھی بہت زیادہ دوریاں پیدا کر دیتا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جب ماں باپ بیوی بچوں کے ساتھ ہوں تو موبائل کو آف کر دیں، یا کم از کم خاموش کر کے رکھ دیں۔ ماں باپ کے ساتھ ہوں موبائل رکھ دیں، بچے ساتھ ہوں موبائل رکھ دیں، بیوی ساتھ ہو موبائل رکھ دیں۔ ہمارا فرض ہے انہیں وقت دینا، اور اس فرض کی ادائیگی میں ذرا سی سستی رشتوں میں ایسی دوریاں پیدا کر دے کہ خواتین کی عمر چاہے جو بھی ہو، تعلق کسی بھی طبقے سے ہو، اگر وہ ان 3 باتوں پر عمل کر لیں تو پرسکون اور خوشگوار ازدواجی زندگی گزر سکتی ہے۔ عورت کا اپنی زبان پر قابو، شوہر اور ساس سسر کے ساتھ ہمیشہ اپنا لہجہ نرم رکھیں۔ تلخ کلامی، لڑائی جھگڑے ہر گھر میں ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں بیوی شوہر کے ساتھ بدتمیزی، بد کلامی اور بد اخلاقی شروع کر دے، اپنی آواز کو شوہر کی آواز سے بلند کر دے، تو یہاں آ کر بیوی شوہر کے دل سے اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ خواہ شوہر کی ہی غلطی ہو، شوہر میں ہی برائی ہو، شوہر میں ہی خامی ہو، لیکن بیوی کے لیے شرعی اور اخلاقی جواز یہی بنتا ہے کہ وہ اپنا لہجہ، انداز گفتگو ہمیشہ نرم اور دھیما رکھے۔ شوہر کے اندر خامیاں ہیں تو بیوی اپنے اچھے اخلاق، خوبصورت اعمال اور مدد باری تعالیٰ کے ذریعے ان خامیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر لے۔ اسی طرح ساس سسر کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہزار خامیاں ہوں لیکن بہو ساس سسر کے ساتھ ہمیشہ اپنا لہجہ نرم و دھیما رکھے، یہاں بھی وہ اپنے اچھے اخلاق اور مدد باری تعالیٰ کے ذریعے ساس سسر کا دل جیتنے کی مکمل کوشش کرے۔ اگر تمام کوششوں کے باوجود بھی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر شوہر سے الگ گھر کا مطالبہ کرے، اور شوہر کے اوپر واجب ہے کہ بیوی کے اس مطالبے کو پورا کرے۔ تمام باتوں کا لب لباب یہ ہے
کہ بیوی اپنے تمام شرعی حقوق کا استعمال کرے، لیکن شوہر اور ساس سسر کے ساتھ گفتگو میں ہمیشہ ادب و اخلاق کا خاص خیال رکھے۔ شوہر کے لیے سجنا سنورنا، خوشگوار ازدواجی زندگی میں بیوی کا اپنے شوہر کے لیے سجنا سنورنا نہایت ضروری ہے۔ خواتین شادی کے کچھ وقت بعد ہی سجنا سنورنا بند کر دیتی ہیں کہ اب بچے ہو گئے ہیں، گھر کے کاموں کی وجہ سے تیار ہونے کا وقت نہیں ملتا۔ 10 منٹ تو اپنے لیے نکال سکتی ہیں، کپڑے بدل لیں، بال بنا لیں، لپسٹک لگا لیں، ہلکی سی خوشبو لگا لیں۔ دوسروں کی تقریبات میں جانے کے لیے بھی تو تیار ہوتی ہیں، اپنے شوہر کے لیے تیار ہونے کی فرصت نہیں۔ اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اپنائیں، لہٰذا ان باتوں پر عمل کر کے گھر کو جنت بنائیں۔ شادی کو چاہے کتنا ہی عرصہ گزر گیا ہو، لیکن بیوی کو یہ عمل نہیں چھوڑنے چاہیے۔ نماز کی پابندی۔ جو عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گی، اس کے گھر میں بے شمار برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمازوں سے شوہر کے جان و مال میں برکت ہوتی ہے، گھر سے بیماریاں مصیبتیں دور بھاگتی ہیں، اور تو اور اس عورت کی ازدواجی زندگی پر بھی رب تعالیٰ خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر خواتین ان 3 باتوں سے مکمل محروم ہیں، جو کہ ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان 3 باتوں کو اپنائیں اور خوشگوار زندگی گزاریں۔ عورت کے کئی روپ ہیں، وہ بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، ماں ہے، ہر لحاظ سے معزز اور محترم ٹھہری ہے۔ عورت کا فطری تقدس، پاکیزگی اور اس کی نسوانی حرمت صرف اور صرف اسلام کی مرہون منت ہے۔ مکان تو اینٹ اور پتھروں سے بنائے جاتے ہیں، لیکن ان مکانوں کو گھر بنانے کا کام عورت کا ہے، اور عورت کا ہی کیوں، مرد کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ مرد گھر کا منتظم ہوتا ہے، عورت اور مرد مطلب میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیوں کی طرح ہیں جو مل کر کام کرتے ہیں، تو وہ ازدواجی اور معاشرتی زندگی کی گاڑی درست چلتی ہے۔ ازدواجی زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ آتے ہیں، پر یہ رشتہ بھروسے، اعتماد، سچائی اور محبت پر قائم ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کی کمی اور خامی کے ساتھ اپنانا ہوتا ہے، صبر و تحمل سے کام لینا پڑتا ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، اسے کوئی بھی منہ نہیں موڑ سکتا۔ ہائر ایجوکیشن لینے کے باوجود آج کی جنریشن میں قوت برداشت نہیں ہے، گھرہستی چلانے کی صلاحیتیں بالکل بھی نہیں ہیں۔ آئے دن ہم کئی خبریں سنتے ہیں جو ہمارے آس پاس ہوتی ہیں۔ پچھلے دنوں ایک خبر سنی کہ لڑکا اور لڑکی 4-5 سالوں سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، شادی ہوئی 4 مہینے بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ گزار نہیں پائے، معشوقہ بن کر 5 سال گزارے، بیوی بن کر 5 ماہ بھی نہیں گزار سکی، اور نوبت الگ ہونے پر آ گئے۔ ایک اور خبر سنی کہ شادی کے 14 مہینوں بعد لڑکی الگ ہونا چاہتی ہے۔ اس کی وجہ تھی ماں سے فون پر گھنٹوں باتیں کرنا، بچے کی طرف سے لاپرواہ ہونا، اس پر شوہر نے کچھ کہہ دیا تو الگ ہونا۔ ان معاملوں میں کوئی پختہ وجہ نہیں ہے، بلکہ چھوٹی چھوٹی وجوہات پر یہ رشتے توڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ماں کو اپنی بیٹیوں کی ازدواجی زندگی میں دخل نہیں دینا چاہیے، اور گھنٹوں فون پر ان سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ کئی مائیں ایسی ہیں جو اپنی بیٹیوں کے سامنے کئی لوگوں کی برائیاں کرتی ہیں۔ ان ماؤں کو لگتا ہے کہ جو ہم فون پر کئی لوگوں کی برائی کرتے ہیں وہ ہماری بیٹیاں نہیں سنتی، پر یاد رکھیں جو آپ کر رہی ہیں وہ آپ کی بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، اور وہی جا کر اپنے سسرال میں دہراتی ہیں۔ سسرال کی باتیں اپنی ماؤں کو بتائی جاتی ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو خود یہی سکھایا ہے، یہاں کی باتیں وہاں اور وہاں کی باتیں یہاں لگانا۔ اور یہی مائیں صحیح صلاح مشورہ کرنے کے بجائے انہیں غلط راہ بتاتی ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے ان پڑھ مائیں ہیں، بلکہ اچھی پڑھی لکھی مائیں بھی شامل ہیں۔ اسے گھر جڑنے کے بجائے ٹوٹ جاتے ہیں، اور بیٹیوں کے ہی نہیں بلکہ اپنے گھر میں بھی تناؤ کا ماحول پیدا کرتی ہیں۔
کیونکہ ان کے گھر میں ایک عدد بہو تو ہوتی ہی ہے۔ بیٹی گھر آ کر بیٹھتی ہے اور بہو گھر سے نکل کر اپنے میکے چلی جاتی ہے۔ ایک عورت سے گھر جنت بھی بنتا ہے اور جہنم بھی بن جاتا ہے۔ ایک قصہ کہیں پڑا تھا۔ ایک بہت ہی سمجھدار اور عقل مند عورت تھی جس کا شوہر اس سے بہت ہی محبت کرتا تھا۔ دونوں میں محبت اس قدر تھی کہ شوہر اپنی بیوی کے لیے محبت بھری شاعری لکھا کرتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، عمر جتنی زیادہ ہو رہی تھی، ان کی آپسی محبت اتنی ہی زیادہ بڑھ رہی تھی۔ جب اس عورت سے اس کی محبت بھری زندگی کا راز پوچھا گیا کہ کیا وہ بہت عمدہ اور اچھا کھانا پکاتی ہے، یا کیا وہ بہت ہی حسین و خوبصورت ہے، یا کیا وہ بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت ہے، یہ کیا اس محبت کا کوئی اور راز ہے، تو اس عورت نے جواب دیا کہ اچھی اور خوشیوں بھری زندگی کے اسباب اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد خود عورت کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ اگر عورت چاہے تو وہ اپنے گھر کو جنت کی چھاؤں بنا سکتی ہے، اور اگر یہی عورت چاہے تو اپنے گھر کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بھی بھر سکتی ہے۔ یہ اس عورت پر ہی منحصر ہے کہ وہ اپنے گھر کو کیا بنانا چاہتی ہے۔ مال و دولت یہ سب خوشیوں کا سبب نہیں ہوتا۔ تاریخ کے پنے پلٹ کر دیکھیں، ایسی کتنی دولت مند عورتوں کی کہانیاں بھری پڑی ہیں جن کے شوہر ان کو ان کے مال و دولت سمیت چھوڑ کر کنارہ کش ہو گئے ہیں۔ اور نہ ہی بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی کوئی بڑی خوبی ہے۔ بچے تو جانور بھی پیدا کرتے ہیں۔ کئی عورتوں نے 10-12 بچے پیدا کیے، مگر نہ ان کے شوہر مشکور ہوئے اور نہ ہی وہ اپنے شوہروں سے کوئی محبت پا سکے، بلکہ نوبت طلاق تک جا پہنچی۔ اچھا کھانا پکانا بھی کوئی بڑی خوبی نہیں ہے۔ سارا دن کچن میں رہ کر مزیدار کھانے پکا کر بھی عورتیں شوہر کے غلط معاملے کی شکایت کرتی نظر آتی ہیں اور شوہر کی نظر میں اپنی کوئی عزت نہیں بنا پاتی۔ تو پھر ایسی کون سی وجہ ہے جس سے آپ کی زندگی میں سعادت اور خوشیوں کا راز چھپا ہے؟ اپنے اور شوہر کے درمیان پیش آنے والے مسائل سے کس طرح نپٹا کرتی تھی؟ اس عورت نے کہا، جس وقت میرے شوہر غصے میں ہوتے ہیں میں اس وقت نہایت ہی احترام کے ساتھ مکمل خاموشی اختیار کر لیا کرتی ہوں۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ احترام کے ساتھ خاموشی اختیار کرنے کا مطلب ہے کہ آنکھوں سے حقارت اور نفرت نہ جھلکے اور نہ ہی مذاق دکھائی دے رہا ہو، کیونکہ آدمی بہت عقل مند ہوتے ہیں، ایسی صورتحال اور ایسے معاملے کو جلدی بھانپ لیا کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں کمرے سے باہر نکل جانا چاہیے نہیں، بالکل بھی ایسی حرکت نہیں کرنا۔ اس سے تو اسے لگے گا کہ عورت اس سے فرار ہونا چاہتی ہے اور اس کی بات کو سننا اور جاننا نہیں چاہتی۔ خاموشی تو بہت ضروری ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ شوہر جو کچھ کہے اسے نہ صرف یہ کہ سننا ہے بلکہ اس کے کہے سے اتفاق کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ شوہر جب اپنی باتیں پوری کر لیتا ہے تو میں کمرے سے باہر چلی جایا کرتی تھی، کیونکہ اس ساری چیخو پکار اور شور والی گفتگو کے بعد میں سمجھتی تھی کہ تھوڑا وقت دینا ضروری ہے۔ کمرے سے باہر نکل کر میں اپنے روزمرہ کے گھریلو کام میں مصروف ہو جاتی تھی اور اپنے دماغ کو اس جھگڑے سے دور لے جانے کی کوشش کرتی جو میرے شوہر نے میرے ساتھ کی تھی۔ آپ اس ماحول میں کیا کرتی تھی؟ کئی دنوں کے لیے لا تعلقی اختیار کر لینا اور شوہر سے بول چال چھوڑ دینا وغیرہ؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بول چال چھوڑ دینے کی عادت انتہائی گندی ہے اور شوہر کے ساتھ تعلقات کو بگاڑنے کے لیے تلوار کی مانند ہے۔ اگر ہم اپنے شوہر سے بولنا چھوڑ دیتے تو ہو سکتا ہے شروع میں یہ اس کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہو۔ شروع میں وہ تم سے بولنا بھی چاہے گا اور بولنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن جس طرح دن گزرتے جائیں گے وہ اس کا عادی ہوتا چلا جائے گا۔ تم 1 ہفتہ کے لیے بولنا چھوڑو گی تو اس میں سے تم سے 2 ہفتوں تک نہ بولنے کی قوت آ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے بغیر بھی رہنا سیکھ لے۔ شوہر کو ایسی عادت ڈال دو کہ وہ تمہارے بغیر اپنا دم بھی گھٹتا ہوا محسوس کرے، جیسے تم اس کے لیے ہوا کی مانند ہو اور تم اس کے لیے وہ پانی ہو جس کو پی کر وہ زندہ رہ رہا ہے۔ اگر ہوا بننا چاہتی ہو تو ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا بنو، نہ کہ گرد آلود
اور تیز آندھی بنوں۔ پھر تھوڑی دیر میں مطلب 1-2 گھنٹوں کے بعد میں جوس کا ایک گلاس یا پھر گرم چائے یا کافی کا ایک کپ بنا کر ان کے پاس جاتی اور انہیں نہایت ہی سلیقے سے کہتی، لیجیے پی لیں۔ مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہ اس لمحے اس چائے، کافی یا جوس کے متمنی ہوں گے۔ میرا یہ عمل اور اپنے شوہر کے ساتھ گفتگو اس طرح ہوتی تھی گویا کہ ہمارے درمیان کوئی غصے یا لڑائی والی بات ہوئی ہی نہیں تھی، جبکہ اب میرے شوہر بھی مجھ سے اصرار کر کے بار بار پوچھتے تھے کہ کیا میں ان سے ناراض تو نہیں ہوں؟ میرا ہر بار ان سے یہی جواب ہوتا تھا، نہیں، میں تو ہرگز ناراض نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنے اس رویے کی معذرت کرتے تھے اور مجھ سے گھنٹوں پیار بھری باتیں کرتے تھے۔ تو کیا ان کی پیار بھری باتوں پر یقین کر لیتی تھی؟ ہاں بالکل، میں ان باتوں پر یقین کرتی تھی۔ میں جاہل نہیں ہوں۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں اپنے شوہر کی ان باتوں پر تو یقین کر لوں جو انہوں نے مجھ سے غصے میں کہہ دی، اور ان باتوں پر یقین نہ کروں جو وہ مجھے سکون کی حالت میں کر رہے ہیں؟ مجھ سے کیوں کر منوانا چاہتی ہو کہ میں ان کی غصے کی حالت میں کہی ہوئی باتوں پر یقین کر لیا کروں؟ تو پھر آپ کی عزت اور انا کہاں گئی؟ کون سی عزت اور کون سی انا؟ کیا عزت اسی کا نام ہے کہ تم غصے میں آئے ہوئے ایک شخص کی تلخ باتوں پر تو یقین کر کے اسے اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لو، مگر اس کی ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دو جو وہ تمہیں پیار بھرے اور پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہے؟ میں فوراً ہی ان کے غصے کی حالت میں دی گئی گالیوں اور تلخ باتوں کو بھلا کر ان کی محبت بھری اور مفید باتوں کو غور سے سنتی تھی۔ جی ہاں، یہی تو ہے خوشگوار اور محبت بھری زندگی گزار کا راز، اور عورت کے اندر ہی موجود ہے، مگر یہ راز اس کی زبان سے بندھا ہوا ہے۔ قوت برداشت کی یہ صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جس عورت میں آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اور شوہر کی بھی محبوب بن جاتی ہے۔ عورت کا دائرہ عمل اس کا گھر ہی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں،